السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن جون 2026 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جماعت اسلامی اورنگ آباد کی جانب سے منعقد حج پریچے پروگرام میں بڑی تعداد میں عازمین کی شرکت۔ سود سے پاک مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے ملاڈ میں راحت کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی لمیٹڈ کا باوقار افتتاح۔ ہماری مساجد دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تعلیم و تربیت کے مثالی مراکز بنے، اکولا کے اجلاس میں مقررین کا اظہار خیال۔ شیتکری وکاس منچ شدید احتجاج کا ریاستی حکومت سے کسانوں کا 100% قرض معافی کا مطالبہ۔ ٹی ٹی پرچہ لیک معاملہ، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کا شفاف تحقیقات اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ۔ ناگپور میں جماعت اسلامی ہند کی عید ملن تقریب، بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام۔ اور جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے مثالی بستی پروجیکٹ کے تحت تعلیمی بیداری ریلی کا کامیاب انعقاد۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حج اور عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے عازمین کی رہنمائی اور تربیت کے مقصد سے جماعت اسلامی ہند ٹائمز کالونی اورنگ آباد کی جانب سے حج تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عازمین حج اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام اسلامک امپاورمنٹ سینٹر کے تعاون سے منعقد ہوا، جہاں مقررین عازمین حج کو مناسک حج، سفری تیاری، صحت، نظم و ضبط اور دیگر ضروری امور سے متعلق تفصیلی رہنمائی فراہم کی۔ مقررین نے کہا کہ حج اخوت، مساوات، اتحاد اور عالمی بھائی چارے کا عظیم پیغام دیتا ہے، اس لیے ہر عازم کو مکمل معلومات اور تیاری کے ساتھ اس مقدس سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ ممبئی کے علاقے ملاڈ میں جماعت اسلامی ہند مالونی کے زیر نگرانی راحت کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی لمیٹڈ کا باوقار افتتاح عمل میں آیا۔ تقریب کا افتتاح مولانا محمد الیاس خان فلاحی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے فیتہ کاٹ کر کیا، جبکہ اس موقع پر انہوں نے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ افتتاحی تقریب میں نور الہدا صدیقی، عبدالحسیب بھاٹکر، رکن اسمبلی اسلم شیخ، جمیل مرچنٹ سمیت متعدد سماجی، تعلیمی اور عوامی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ مقررین اور شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ راحت کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی لمیٹڈ معاشرے کے پسماندہ طبقات کی معاشی خود مختاری میں مؤثر کردار ادا کرے گی اور سودی مالیاتی نظام کا ایک قابل اعتماد اور شریعت کے مطابق متبادل فراہم کرے گی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے زیر اہتمام اکولا میں مثالی مساجد و مراکز تربیت کے عنوان سے ایک روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں علماء کرام، ائمہ مساجد، منتظمین اور مختلف علاقوں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مساجد کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں تعلیم و تربیت، دعوت دین، اصلاح معاشرہ اور سماجی خدمت کے فعال مراکز بنایا جائے۔ مقررین نے کہا کہ دیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر مساجد میں بچوں کے مکاتب، نوجوانوں کی تربیت، خواتین کی دینی رہنمائی، قرآن فہمی، رفاہی خدمات اور خاندانی مشاورت جیسے پروگرام باقاعدگی سے جاری رہنے چاہیے۔ اجلاس سے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر مولانا محمد الیاس خان فلاحی، مفتی کلیم رحمانی، قاضی لعیق احمد، ڈاکٹر عروج احمد، مفتی فیض الحسن قاسمی اور مولانا اختر الاسلام ندوی سمیت دیگر مقررین نے خطاب فرمایا۔ شیتکری وکاس منچ مہاراشٹر نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ قرض معافی اسکیم کی تمام شرائط ختم کرتے ہوئے تمام کسانوں کو بلا شرط 100% قرض معافی دی جائے۔ بصورت دیگر ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں منچ نے تحصیلدار کے توسط سے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں کہا گیا کہ قدرتی آفات، بڑھتی پیداواری لاگت، موسمی بے یقینی اور قرضوں کے بوجھ نے کسانوں کو شدید معاشی بحران میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ موجودہ قرض معافی اسکیم کی شرائط کے باعث بڑی تعداد میں کسان اس کے فوائد سے محروم ہیں۔ منچ نے مطالبہ کیا کہ 31 مارچ 2026 تک تمام زرعی قرضے معاف کیے جائیں، نادہندہ کسانوں کو بھی اسکیم میں شامل کیا جائے، زرعی قرضوں پر سود کی مکمل سبسڈی دی جائے اور محکمہ زراعت کی امدادی اسکیموں میں کم از کم 90% سبسڈی فراہم کی جائے۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے مہاراشٹر ٹی 2026 کے
مبینہ پرچہ لیک معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے نے لاکھوں امیدواروں کے مستقبل اور امتحانی نظام پر عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور مہاراشٹر اسٹیٹ کونسل آف ایگزامینیشن فوری، غیر جانبدار اور مقررہ مدت میں تحقیقات مکمل کرے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے امتحانی نظام میں مؤثر اصلاحات نافذ کرے۔ جماعت اسلامی ہند نارتھ ناگپور کے زیر اہتمام عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع مقدس صحائف کی روشنی میں قربانی کا تصور تھا۔ مہمان خصوصی فادر امیت شینڈے نے کہا کہ ہندوستان کا آئین تمام شہریوں کو اپنے مذہبی تہوار آزادی کے ساتھ منانے کا حق دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قربانی کا اصل مقصد انسانوں کو اپنی برائیوں اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر انوار صدیقی نے کہا کہ مذہبی تہواروں کے ذریعے بین المذہب ہم آہنگی اور باہمی احترام کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا اختتام اخوت، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے پیغام کے ساتھ ہوا۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے شعبہ کمیونٹی امپاورمنٹ پروجیکٹ مومن پورہ اور سر سید اردو پرائمری اسکول کے اشتراک سے مومن پورہ مثالی بستی میں تعلیمی بیداری ریلی منعقد ہوئی۔ اس ریلی میں شعبہ کمیونٹی امپاورمنٹ پروجیکٹ کے تحت چلائے جا رہے فری کوچنگ کلاسز، 10ویں جماعت کے مفت ٹیوشن کلاسز اور سر سید اردو پرائمری اسکول کے تقریباً 500 طلباء و طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی کی ایک نمایاں اور پرکشش خصوصیت یہ تھی کہ طلباء و طالبات کو مختلف پیشوں اور عظیم شخصیات کے کرداروں میں پیش کیا گیا تھا، جنہوں نے معاشرے کی تعمیر اور سماج کی تشکیل میں اہم و نمایاں رول ادا کیا تھا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے کہا کہ ریلی کا مقصد والدین میں تعلیمی شعور بیدار کرنا اور ہر بچے تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانا ہے۔ ساتھ ہی والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول میں داخلے کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بہتر مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔